لقد خلقنا الانسان فی کبد. تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ اس زمین پر جب آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بہت تکلیفوں کے بعد اس زمین پر آتا ہے، اور تکلیف خود بھی اٹھاتا ہے اور اپنی ماں کو بھی تکلیف دیتا ہے کہ اس وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوری زندگی کاندھے پر بٹھا کر ماں کو طواف کرائے تب بھی اس درد کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا. یہ درد اتنا کٹھن ہوتا ہے. تو یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. اگر اسے میں مختصراً سرکار کی حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یوں سمجھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور قید خانے میں راحت تو نہیں ہوا کرتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زمین پر کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جن گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی دعوت جب کافروں نے قبول نہ کی، اور جب صحابہ نے ان لوگوں سے کہا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو انہوں نے برجستہ کہا تھا اگر اللہ چاہے تو فوراً ہم پر عذاب نازل کر دے، پتھر برسائے. جیسا کہ اگلوں پر برسائے گئے تھے. تب میرے کریم نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی قوم پر عذاب اللہ نے نبی کی موجودگی میں نہیں دیا، پہلے نبی کو وہاں سے رخصت کیا پھر عذاب میں گرفتار کیا، اس لیے کہ نبی ہوتے ہی امان کے لیے. نبی ہو اور عذاب آئے، عذاب کی اتنی ہمت نہیں کہ نبی کی موجودگی میں آئے، اس لیے پہلے نبی کو وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے پھر عذاب میں گرفتار بندے کو کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے عذاب کے طلب کرنے والوں، میں کیسے تم پر عذاب کروں کہ تمہارے اندر تو میرے محبوب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آئے. پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر ان مکہ والوں پر عذاب آیا، اور مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، یہ جنگ بدر یہ کافروں پر عذاب تھا. یہ جنگ بدر جو ہے نا یہ کافروں پر عذاب، ورنہ 313 نہتے اور اتنوں پر بھاری ہو گئے، یہ قدرت کا عذاب تھا، یہ قدرت کا عذاب.